السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ویل للاعقاب من النار۔ محترم دینی و اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، آج کے اس درس میں انشاءاللہ ہم وضو میں ہونے والی دو غلطیوں کو جانیں گے۔ ان میں پہلی غلطی کا تعلق جہالت سے ہے، لا علمی سے ہے۔ پہلی غلطی نہ جاننے کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے ہوتی ہے، اور دوسری جو غلطی ہے وہ سستی اور کاہلی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلی غلطی کیا ہے؟ سب سے پہلی غلطی وضو میں جو بڑی غلطی اور بہت عام غلطی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے وضو کا طریقہ بیان کیا ہے اور اس کی ترتیب بتائی کس طریقے سے وضو کرنا ہے۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، کہ اے ایمان والو جب تم نماز کا ارادہ کرو، نماز کے لیے کھڑا ہو، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ تو کہا کہ تم لوگ اپنے چہرے کو دھو اور اپنے ہاتھوں کو دھو۔ ہاتھ کا جو اطلاق ہوتا ہے وہ یہاں سے لے کر، یعنی آپ کی جو انگلی ہے، انگلی کا جو کنارہ اور سرا ہے وہاں سے لے کر یہاں تک ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ قرآن مجید میں کہاں تک دھونا ہے، اللہ رب العزت نے کہا کہ الی المرافق، کونی تک دھونا ہے۔ ٹھیک ہے، کہاں تک دھونا ہے؟ کونی تک۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ وضو کرتے ہیں تو شروع میں چونکہ وہ اپنے کلائی تک 3 دفعہ ہاتھ دھوتے ہیں۔ اب 3 دفعہ ہاتھ دھونے کے بعد جب وہ چہرہ دھونے کے بعد ہاتھ دھوتے ہیں کونی تک، تو کہاں سے شروع کرتے ہیں معلوم ہے؟ کلائی سے آگے، یعنی یہاں سے نہیں شروع کرتے ہیں۔ جبکہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کہا فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق۔ ہاتھ کا اطلاق میں نے کہا نا، ہاتھ کہاں سے بولا جاتا ہے؟ یہاں سے بولا جاتا ہے، یہاں تک، یہاں سے شروع سے بولا جاتا ہے۔ لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کچھ اور سمجھتے ہوں، لیکن جہاں تک یہ بات دیکھی گئی کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چونکہ 3 دفعہ پہلے ہاتھ کو دھو چکے اس لیے ہاتھ گیلا ہے۔ اب جب وہ چہرہ دھونے کے بعد، جب ہاتھ دھونے کے بعد باری آتی ہے کوہنی تک، تو وہ یہاں سے دھوتے ہیں، کلائی سے، کلائی سے دھوتے ہیں۔ یہ غلط ہے۔ چہرہ دھونے کے بعد کوہنی تک جو ہاتھ دھونا ہے میرے بھائیوں، یاد رکھیے کہ وہ واجب ہے۔ میں یہاں سنت اور واجب کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن واجب، اور واجب اگر چھوٹ جائے تو آپ جانتے ہیں وضو ہوگی، وضو مکمل ہوگی آپ کی، وضو ہوگی ہی نہیں، اور جب وضو نہیں ہوگی تو پھر نماز بھی نہیں۔ تو یہ بڑی غلطی اور بہت عام غلطی ہے، لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ کوہنی تک جب ہاتھ دھونے کی بات آتی ہے تو پھر کلائی سے شروع کرتے ہیں۔ یہاں سے شروع کرنا، گرچہ شروع میں آپ نے 3 دفعہ ہاتھ کو کلائی تک دھویا کیوں نہ ہو، لیکن جب چہرہ دھونے کے بعد جب آپ کو کوہنی تک ہاتھ دھونا ہے نا، تو پھر یہیں سے شروع کرنا ہوگا، انگلی کے سرے سے لے کے کوہنی تک آپ کو دھونا ہے۔ یہ بڑی غلطی ہے۔ دوسری غلطی کیا ہے؟ یہ تو لا علمی کی وجہ سے میں نے کہا، اور دوسری غلطی جو ہے وہ سستی اور کاہلی کی وجہ سے، اور وہ ہے ایڑی کو صحیح طریقے سے نہ دھونا۔ کیونکہ ایڑی آخری میں دھونا ہے۔ بعض دفعہ آدمی دیکھتا ہے کہ تکبیر اقامت کہی جا رہی ہے تو فٹافٹ چونکہ آخری میں وہ ہے، اور اس کو کیا کرتا ہے؟ لاپرواہی کر کے، سستی کر کے اسے سوکھا، کچھ نہ کچھ سوکھا چھوڑ دیتا ہے۔ عام طور پر ایڑی ہی لوگوں کے سوکھے رہ جاتے ہیں، اور جلد بازی میں انسان دیکھ رہا ہے کہ 1 رکعت چھوٹ جائے گی، 2 رکعت چھوٹ جائے گی، فٹاک سے جو ہے ایڑی کی جب باری ہے تو جلدی دھو کے نکل جاتا ہے اور ایڑی سوکھ جاتی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے بھائیوں بڑی سخت وعید فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو جن کے وضو میں جن کی ایڑی سوکھی رہ جاتی ہے، ان کے لیے بڑی سخت وعید فرمائی ہے۔ ایک مرتبہ واقعہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کچھ پیچھے پہنچے اور صحابہ کرام پہلے پہنچ چکے تھے ایک مقام پہ، نماز کا وقت تھا۔ اس کے بعد جب صحابہ کرام نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا انتظار کیا، اور انتظار کے بعد جیسے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آتے ہوئے، صحابہ نے کیا کیا؟ چونکہ نبی آ چکے تھے، ان کو لگا بھی اللہ کے نبی آ چکے ہیں اور ابھی جماعت کھڑی ہوئی ہے کہ امامت نبی کرائیں گے، اس لیے وہ جلد بازی میں کیا کیا؟ انہوں نے جلدی وضو کرنا شروع کر دیا۔ تو ایڈوانس وارننگ تنبیہ کرتے ہوئے، آگاہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے صحابہ کو بڑے زور آواز میں کہا کہ ویل للاعقاب من النار۔ جب دیکھا کہ وہ لوگ مجھے دیکھ کے جلد بازی کر رہے ہیں تو کہا ویل للاعقاب من النار، کہ یاد رکھو کہ ایڑیوں کے لیے آگ کی ہلاکت ہے، ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ وہ لوگ جن کی ایڑیاں سوکھی رہ جائیں گی، اور جن کی ایڑیاں سوکھی رہتی ہیں وضو میں، ان کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ تو یہ 2 غلطی ہے۔
ایک پہلی غلطی جو لا علمی کی وجہ سے ہوتی ہے اور بہت عام غلطی ہے، بہت عام غلطی ہے. اور دوسری غلطی ایڑی والی کہ ایڑی سوکھی رہ جاتی ہے بہت لوگوں کی وضو میں. تو وضو کیا ہے؟ نماز کے لیے شرط ہے. وضو نماز کے لیے شرط ہے. جس طریقے سے ہم نماز کے بارے میں مطلب بہت آگاہ رہتے ہیں کہ نماز صحیح طریقے سے اس کی ادائیگی ہو جائے، تو وضو کے بارے میں بھی انسان کو کیا ہے؟ چاق و چوبند ہونا چاہیے. اس لیے کہ وضو نہیں تو نماز نہیں. نماز کے لیے وضو شرط ہے. اذا فات الشرط فات المشروط، کہ جب شرط نہیں ہوگی تو اس کے آگے کا جو اسٹیپ ہے وہ بھی نہیں ہوگا. اس لیے ہمیشہ ہم جو اعمال کرتے ہیں نا، دیکھیے ہم لوگ شرماتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں میں، اور بہت مجھے کبھی کبھی بہت تعجب ہوتا ہے. مجھے اپنے آپ پر یقین اور اعتماد نہیں ہوتا جب میں کسی 40 سال کی عمر کے آدمی کو، جب 40 سال سے 50 سال سے وہ نماز پڑھ رہا ہو، اور جب اس کی وضو میں کمی محسوس ہوتا ہے تو مجھے خود پہ یقین نہیں ہوتا کہ وہ ایسا کر سکتا ہے اور وضو میں اتنی بڑی غلطی اس سے ہو سکتی ہے. اس لیے جو اعمال پریکٹیکل جو ہم کرتے ہیں، کم از کم کسی جانکار کو، اپنے کسی بڑے کو، کسی عالم کو ایک دن 1 گھنٹے، ایک کیا کہتے ہیں 1 گھنٹے سے بھی کم کی بات ہے، 15 منٹ 10 منٹ لگتا ہے، آپ اس کو بیٹھائیے، بتائیے کہ دیکھیے میں وضو کر رہا ہوں، ذرا آپ میری رہنمائی کیجیے، میں صحیح طریقے سے وضو کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں. نماز میں مجھ سے یہ مسٹیک ہوتی ہے، آپ ذرا دیکھ لیجیے کہ میں صحیح طریقے سے یہ کلمہ پڑھ رہا ہوں، یہ دعا پڑھ رہا ہوں کہ نہیں. تو شرم نہیں کرنا چاہیے. علم میں جو لوگ شرماتے ہیں وہ علم حاصل نہیں کر پاتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو جو ہے کہنے سننے عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے. آمین. جزاک اللہ خیرن.